Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Kuch Khwab Suhane by Humaira Ali. So let's get started. बेहद हसीन झरना था। हर जानिब मौसीकी बखेरता हुआ हवा इसके बालों और आंचल के साथ अटखेलियाँ कर रही थी। बादलों से बरसती बूंदें इसकी मांग में अफशा की तरह भरने लगीं। दरख्तों की शाखों पर विराजमान रंग बिरंगे मुख्तलिफ बोलियाँ बोलने वाले परिंदे जैसे इसकी खुशी में खूबसूरत गीत गा रहे थे। बेहद मुअत्तर सांसों को महका रही थी। एक तिलिस्म चहार सू छाया था और वो हर फिक्र से आज़ाद तिलिस्म कदे में इधर से उधर शौक तितली की मानित उड़ती फिर रही थी। लेकिन वो तन्हा नहीं थी, वो भी वहाँ इसके हमरा मौजूद था, जिसकी मौजूदगी से फ़िज़ा में नगमा था, जिसकी मौजूदगी से ये रंगो नूर हर सू छा गए थे, जिसकी मौजूदगी से वो खुश थी और जिसकी हमराही का एहसास इसे हवा के दोष पर उड़ा रहा था। और अचानक ही एक दर्द का एहसास जागा और इसकी आँख खुल गई। शायद वो पढ़ते पढ़ते बेड क्राउन से टेक लगा कर ही सो गई थी और बेआरामी की वजह से गर्दन से लेकर कमर तक एक दर्द की हल्की सी लहर ने इसे गहरी नींद से जगाया। आज फिर इसने वैसा ही ख्वाब देखा जैसा वो पिछले चंद सालों से देखती आ रही थी। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद वो सीधी होकर बैठी, फिर दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर इसने शायद अपने हवासों को पूरी तरह बेदार करने की कोशिश की। वो ख्वाब बेहद हसीन था, ना डरावना ना ही परेशान कुन, मगर वो फिर भी उलझी हुई थी। वो कभी इन ख्वाबों के बारे में सोचती नहीं थी, मगर जब जब इसे ऐसा कोई ख्वाब आता, इसकी नींद ना सिर्फ टूट जाती बल्कि दोबारा 1000 मिन्नतों के बाद भी नींद इस पर मेहरबान ना होती और बाकी रात बस आंखों में ही कट जाती। कई सालों से आने वाले ये ख्वाब इसे बेबुनियाद ही लगते। इन ख्वाबों में सूरत हाल अगरचे मुख्तलिफ होती, मगर इसके अपने महसूसात एक ही तरह के होते। मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ लोग भी होते, मगर सिर्फ एक चेहरा मखसूस होता, और वो चेहरा इसके हल्क में कांटे चुभने लगे। इसने जग की तरफ हाथ बढ़ाया मगर वो भी खाली था। लाचार इसे बेड से उतरना पड़ा। पाँव में स्लीपर डालकर वो किचन में आई और अभी फ्रिज से बोतल निकाल कर गिलास भर ही रही थी जब सामिन की आमद हुई। इसने निगाह बेख्तियार किचन में आवेज़ा घड़ी पर डाली। घड़ी की सुइयां बता रही थीं कि 2:15 बज चुके हैं और इस वक्त घर आया था वो। खैर ये भी गनीमत था। शुक्र है तुम जाग रही हो, वरना मुझे खाना निकालना पड़ता, और अगर खाना गर्म ना हो तो मुझसे खाया नहीं जाता। और तुम्हें तो पता है खाना निकालना और गर्म करना दोनों ही मुझे बहुत दुश्वार लगते हैं। और फिर साथ ही ज़बरदस्त सी कॉफ़ी का भी मूड हो रहा है। वो अपने मखसूस अंदाज में रवानी से बोल रहा था। इसके चेहरे पर फैली बेजारी एक बार फिर इसकी निगाहों ने महसूस नहीं की। रात के खाने के बाद वो कॉफ़ी ज़रूर पीता था, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना हो रहा हो। इसे कॉफ़ी बनाने से अब चिढ़ सी होने लगी। मैं चेंज कर आता हूँ, तुम इतनी देर में खाना गर्म कर लो, वो कह कर जा चुका था। किसी रियासत का शहज़ादा है जो इसके हुक्म की तामील करूँ, वो भी इस वक्त। इसका पारा हाई हुआ था। इसे अक्सर ही इस वक्त इसके हुक्म की तामील करनी पड़ती, क्योंकि इसके हुक्म की तामील का हुक्म अम्मी ने जो दिया था। मगर इस वक्त इसका मूड सिर्फ इसलिए ऑफ हुआ कि सुबह इसका पेपर था। मगर इसने खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया। फिर सामीन के खाना खाने के दौरान इसने कॉफ़ी भी बना दी। इसने कॉफ़ी का मग सामन के सामने रखा जब इसका मोबाइल गुनगुनाया। इसके मोबाइल की मखसूस रिंगटोन के बजाय ये गाना सुनकर वो हरगिज़ चौंकी नहीं थी। कुछ दिन से वो नोट कर रही थी कि सिर्फ एक ख़ास नंबर था जिस पर सामिन ने मोबाइल टून के बजाय गाना सेट किया हुआ था। एक हाथ से मग थामते हुए इसने दूसरे हाथ से कॉल रिसीव की। हाँ, मैं पहुँच गया हूँ घर। यार प्लीज़ इतना परेशान ना हुआ करो मेरे लिए। वो कॉफ़ी का मग उठा कर किचन से बाहर निकल गया और वो पेचो ताप खा कर रह गई। शुक्रिया का एक लफ्ज़ कहने की ज़रूरत भी महसूस ना की थी इसने। और ये कौन थी जो इसके साथ लगी रहती थी? इसके घर आते ही फिर से वो मोबाइल पर चिपक गया था। वो चुलबुला कर सोच रही थी और इसके झूठे बर्तन धो कर रखने के बाद कमरे में आई। बेड पर बैठ कर किताब खोली, मगर सफ़ात को घूर घूर कर देखने के बाद एक भी लफ्ज़ पल्ले ना पड़ा। लानत भेजती हूँ इस पर और उस लड़की पर। आखिर में इसने झुंझला कर सोचा और अपनी तवज्जो किताब की जानिब मरकूज़ कर दी। आमना, रात को भाई कब आए थे? वो ऑरेंज जूस का गिलास जल्दी जल्दी ख़त्म करने में लगी थी और इसी जल्दी की वजह से गले में बुरी तरह फंदा लगा। अल्लाह खैर, कभी इत्मीनान से भी खा लिया करो, हमेशा जल्दी में रहती हो। मजाल है कभी ढंग से कोई काम किया हो। इसकी कमर सहलाने के साथ अम्मी ने इसे बुरी तरह घिरका। रात को शायद 12 बजे के करीब आया था।
वो पता नहीं कब आ गया। बाएं जानिब पापा के बराबर कुर्सी घसीट कर बैठते हुए इसने हमेशा की तरह गलत बयानी से काम लिया, मगर पापा जैसे इसके जवाब से मुतमईन हो गए थे। तब ही दोबारा अखबार की जानिब मुतवज्जो हुए। वो खोल कर रह गई। गले में लगने वाले फंदे की वजह से इसकी आंखों में ढेर सारा पानी भर गया। खाना खाया था या ऐसे ही सो गए थे? कितनी बार कहा है मुझे या फिर आमना को उठा दिया करो। खुद खाना निकालने में तो तुम सुस्ती करते हो और फिर यूं ही भूखे सो जाते हो। अम्मी की फिक्रमंदी आमना को एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे देर हो रही है। अमान कहाँ है? इसे पता भी है आज मेरा पेपर है, वो खड़े होते हुए बोली। वो तो चला भी गया, इसे किसी से नोट्स लेने थे। तुम तो खैर रोज़ ही देर से तैयार होकर नीचे आती हो। आज पेपर है तो जल्दी कर रही हो, वरना रोज़ाना तुम्हें जगाने के लिए आइला को कितने ही चक्कर उबड़ के लगाने पड़ते हैं। तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ी है वो, मगर हमेशा से सहर खेज है। यूनिवर्सिटी जाते हुए भी कई काम निपटा कर जाती है और रात देर तक जाग कर पढ़ाई किया करती थी। रिजल्ट भी आइला का तुमसे अच्छा होता था। खैर, रिजल्ट तो इस घर में सबका ही अच्छा है, तुमसे ना पढ़ाई में ना ही घर के काम में, किसी चीज़ में भी तुम्हें दिलचस्पी नहीं। सुबह सुबह अम्मी ने बिला वजह ही इसकी क्लास लेना शुरू कर दी। अब वो क्या कहती। रात को तो इसे वैसे ही देर से नींद आती और फिर आंख खुल जाती तो नींद दोबारा आती ही ना थी। फिर अगर कभी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आंख लग जाती तो यूनिवर्सिटी के लिए टाइम पर उठ ना पाती। मगर वो ये सब अम्मी को नहीं बता सकती थी, सो चुपचाप सुनती रही। छोड़े अम्मी, इसका पेपर है और फिर रात को इसने ही मुझे खाना निकाल कर दिया और कॉफ़ी भी बनाई थी मेरे लिए। सामिन ने हमेशा की तरह अम्मी की डांट से इसकी खलासी करवाई, मगर सामिन की ये हमदर्दी इसे जहर लगी। पापा, आप छोड़ दें मुझे यूनिवर्सिटी, वो बमुश्किल बोली। इसे देर हो रही थी और किसी को एहसास तक ना था। बेटा, मुझे ऑफिस पहुंचना है, एक अर्जेंट मीटिंग है। आप ऐसा करें, सामिन के साथ चली जाएं। पापा ने अखबार लपेट कर रखते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। अरे हाँ सामिन बेटा, आज आपकी सारिम एंड ग्रुप के साथ मीटिंग है, याद है ना? जी पापा, आप बेफिक्र रहें, मीटिंग का रिज़ल्ट वो ही होगा जो आप चाहते हैं। वो अपने असली पुरएतमाद अंदाज में गोया हुआ। सामिन, चंदा नाश्ता तो ठीक से कर लो। वो जो सामिन के इंतज़ार में खड़ी थी, अम्मी के सामिन को टोकने पर होंठ काटने लगी। इसकी किसी को फिक्र ना थी। वो घर में एक वो ही गैर ज़रूरी थी और फारिग भी, बाकी तो सब ही मसरूफ़ और अहम थे। नहीं अम्मी, मैं भी लेट हो रहा हूँ और अभी मुझे आमना को ड्रॉप करना है। वो जैसे इस पर एहसान अजीम कर रहा था। तमाम रास्ता वो खामोश रही। सामिन खासी तेज़ ड्राइविंग करता हुआ इसे लाया और फिर इसके उतरते ही गाड़ी भगा कर ले गया। इसे शदीद हित्तक का एहसास हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अपना खून जलाने के। आमना, तुम आज अपने भाई के साथ आई थी ना? यार, कब से कह रही हूँ मेरी इससे एक मुलाकात करवा दो। कितना शौक़ है मुझे इससे मिलने का। कम अज़ कम एक फ़ोटो ही इसके साथ खिंचवा लूँगी और फिर सबको जलाऊँगी। पता है, मेरी कज़न्स तो इसकी दीवानी है, और जब से मैंने बताया है कि सामिन तजम्मुल मेरी फ्रेंड का भाई है तो किसी को यकीन ही नहीं आता। इसकी क्लास फेलो शाजिया वो ही पुराना राग अलाप रही थी। इसने बामुश्किल इसे टाला। शाजिया ने आमना से दोस्ती ही इस वजह से की थी कि वो सामिन तजम्मुल की बहन है, और फिर एक शाजिया ही क्या, यूनिवर्सिटी में जिसको भी पता चलता कि वो सामिन की बहन है, वो इसके पास आकर सामिन की शान में कसीदे पढ़ना अपना फ़र्ज़ समझता। लड़कियां तो इसकी दीवानी थीं। इसका स्टाइल, इसकी खूबसूरती, सामिन वाकई काबिल तारीफ़ था। सामिन शाज़ो नादिर ही इसे छोड़ने आता या फिर कभी लेने आ जाता। अमूमन वो अमान के साथ आती। अमान एनईडी का स्टूडेंट था, जबकि वो खुद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही थी। ईमान इससे साल भर छोटा था, मगर इससे ज़्यादा बाइख्तियार। हर जगह अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता था, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इनके यहाँ लड़कियों के अकेले आने जाने पर शदीद किस्म की पाबंदी थी, मगर यह पाबंदी कभी कभी इसे मोहताजी लगती। आमना, ज़रा सामिन का ड्रामा तो लगाना, 7:30 बजे ही शुरू होता है ना? वो जो अपना पसंदीदा ड्रामा देखने बैठी थी, अम्मी की मुदाखलत पर बुरी तरह चिढ़ गई। इसके पसंदीदा सौंप की आज आखिरी किस्त आनी थी, जिसका इसे हफ्ता भर से इंतजार था, मगर फिर अम्मी ही क्या, सबूरा, आपी, आइला और ताई अम्मी भी मुश्तरका टीवी लाउंज में आ बैठी। इसने बेदिली से रिमोट आइला को थमाया और ख़ुद बाहर लॉन में आ गई, जहाँ तो सबका अल्लाह ही हाफिज़ है। वो चेहरा टीवी स्क्रीन पर इस ज़ोको शौक से देखते हैं ये लोग, जिसके खदो खाल तक इन्हें हिफ्ज़ हैं और मुस्तकिल आंखों के सामने रहता है। मैं तो उकता चुकी हूँ इनके क्रेज़ से। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, मगर इसका अपना ज़ाती ख्याल था कि इसके वालिदैन ख़ुसूसन माँ को सिर्फ सामिन से मोहब्बत थी, फिर ईमान से, और वो 2 बेटों की मौजूदगी में इनके लिए इंतहाई गैर अहम थी। सामिन तो यूँ भी 5 साल तक बिला शिरकत गैर की मोहब्बत का हकदार रहा, और फिर वो आ गई।
مگر سامن کی حیثیت اور اہمیت میں کسی طرح کی کمی نہ آئی۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم تھی، اور پھر محض 1 سال بعد امان آ گیا اور اس طرح اس کی رہی سہی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شدید قسم کے احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی۔ امی ہمہ وقت اس کی کوتاہیوں کا احساس دلاتی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کی دی ہوئی ہدایت پر پوری طرح عمل نہ کر پاتی، مگر ایسا وہ جان بوجھ کر نہ کرتی تھی۔ اس کی امی چاہتی تھی کہ وہ گھرداری میں ایک دم ماہر ہو جائے، بالکل صبورہ آپی اور آئلہ کی طرح۔ اس کا موازنہ ہر دم صبورہ آپی اور آئلہ سے کیا جاتا، اور پھر پڑھائی کے معاملے میں بھی اسے سرمد بھائی سامن اور امان کی مثال دی جاتی۔ سرمد بھائی اس کے تایا کے اکلوتے بیٹے تھے جو بے حد ذہین تھے۔ یوں تو سامن اور امان بھی کم نہ تھے، مگر وہ دونوں سامن بھائی کی طرح پڑھاکو ٹائپ نہ تھے۔ سامن نے تو دوران تعلیم ماڈلنگ اور پھر ایکٹنگ شروع کر دی۔ پاپا کی طرف سے ایک ہلکی سی تنبیہ اسے پڑھائی کے معاملے میں سننے کو ملی، اور بس۔ اور پھر واقعی اس نے کبھی انہیں شکایت کا موقع نہ دیا۔ تعلیم کو خیر آباد کہنے کے بعد اس نے پاپا کا بزنس جوائن کر لیا، لیکن اپنا ایکٹنگ کا شوق نہیں چھوڑا۔ وہ شوبز کی دنیا میں خوب نام کما رہا تھا، تو دوسری طرف کاروباری اسرار و رموز سے بھی خوب اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ہر معاملے میں بے حد خوش نصیب تھا۔ کامیابی ہر جگہ اس کے قدم چومتی تھی، اور محبت وہ تو اسے ہر جگہ سے وافر مقدار میں ملتی۔ ماں باپ، رشتہ دار، دوست اور اب تو خیر سے اس سے محبت کرنے والوں بلکہ والیوں کی ایک لمبی فہرست تھی، اور سامن محبت کے معاملے میں جتنا خوش نصیب تھا، وہ شاید اتنی ہی محبت اور توجہ کو ترسی ہوئی تھی۔ آج پھر وہی خواب دیکھا تھا اس نے۔ چند لمحے لیٹے لیٹے ہی اس نے سمجھنے کی کوشش کی، پھر اٹھ بیٹھی۔ کل ہی اس کے پیپرز ختم ہوئے تھے، اور اس کا ارادہ صبح دیر تک سونے کا تھا، مگر برا ہو اس خواب کا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے قریب پڑا موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ ابھی صرف 3:30 ہی بجے تھے۔ ٹائم دیکھ کر وہ بستر چھوڑ چکی تھی۔ وضو کر کے اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ اب اگر اسے یہ خواب پریشان کرتا تھا تو وہ یہی کرتی۔ نیند تو یوں بھی نہیں آتی تھی۔ وہ اٹھ کر نوافل ادا کرتی اور دیر تک درود شریف کا ورد کرتی۔ اب تو یہ اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی اسے مشکل لگا کرتا تھا، مگر جب سے تہجد ادا کرنا شروع کی، 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی ہو گئی، اور کم از کم اس ایک معاملے میں امی کی ڈانٹ سے بچت ہونے لگی۔ کل تو غالباً تمہارے پیپرز ختم ہوئے ہیں، اور تم آج صبح صبح کچن میں نظر آ رہی ہو۔ پیپرز کے بعد تو تم سونے کے پچھلے تمام ریکارڈز توڑنے کی عادی ہو۔ پھر اب کیا ہوا؟ وہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے لیے چائے بنانے کی غرض سے آئی تھی، اور سامن بھی شاید ابھی ابھی لوٹا تھا۔ وہ 2 دن سے اپنے کسی ڈرامے کی شوٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ ناشتہ کرو گے تم؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولی۔ ظاہر ہے تمہیں پتہ ہے باہر مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ وہ پوچھ کر پچھتائی تھی، مگر اب پچھتانے اور بعد میں امی کی ڈانٹ کھا کر پچھتانے میں کافی فرق تھا۔ اگر امی کو پتہ چلتا کہ سامن صبح آیا اور اس نے اس سے ناشتے کے لیے نہیں پوچھا تو پھر اسے سخت سننے کو ملتی۔ ایک بات بتاؤ آمنہ، تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ سامن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سوال کیا، اور اس کے سوال پر نفاست سے پراٹھے کے لیے پیڑا بناتے اس کا ہاتھ لمحے بھر کو رکا۔ مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ نخوت سے الٹا سوال کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے اگر تم مجھے بتانا چاہو تو۔ وہ خلوص دل سے آفر کر رہا تھا، مگر وہ اس سے پہلے کب کچھ شیئر کرتی تھی جو اب کچھ بتاتی، لہٰذا خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی، یہاں تک کہ اس نے ناشتہ تیار کر کے اس کے سامنے ٹیبل پر لگا دیا۔ امی پتہ نہیں کیوں کہتی ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں آتا۔ مجھے تو لگتا ہے تم کافی زیادہ سلیقہ شعور ہو گئی ہو۔ انفیکٹ چائے اور کافی تو تم سے بہتر کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ شاید اس کی پریشانی کا سرا پانا چاہتا تھا جو یوں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے میرا بچہ خیر خیریت سے گھر آ گیا۔ امی نے کچن میں قدم رکھا اور سامن کو بیٹھا دیکھ کر بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کا بس چلتا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ پاپا جب کبھی موڈ میں ہوتے تو کہتے تمہاری امی کی جان تو سامن میں ہے۔ بھائی جو محبت اور توجہ سامن سے بچ جاتی ہے وہ تھوڑی بہت ہمیں مل جاتی ہے۔ اور واقعی پاپا کے مذاق میں امی کو تنگ کرنے کے لیے کہے جانے والی بات اسے 100% درست لگتی۔ اب امی کے سوال جواب تھے اور سامن تھا۔ اگر وہ باہر ہوتا تو امی بار بار فون کرتی، پھر بھی ان کی تسلی تب ہی ہوتی جب وہ گھر آ جاتا۔ وہ خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ امی کی ساری توجہ سامن کی جانب تھی، اور ایسے میں اسے اپنا آپ ہمیشہ کی طرح غیر ضروری لگا۔ آمنہ ایک بات تو بتاؤ،
اس کی بیسٹ فرینڈ سجیلا اس وقت اس کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ وہ لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی تھیں۔ رزلٹ کا انتظار تھا۔ جب دل چاہتا دونوں ایک دوسرے کے گھر جا کر مل لیتی تھیں۔ سجیلا کا تو رزلٹ آنے کے بعد جاب کا ارادہ تھا، لیکن اس کے لیے امی نے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے اور آمنہ کو یقین تھا کہ امی جس طرح شد و مت سے اس کے لیے لڑکا تلاش کر رہی تھیں، بہت جلد بلکہ صبورہ آپی کے ہمراہ ہی اسے رخصت کرنے والا امی کا ارادہ ضرور پورا ہونے والا تھا۔ آمنہ، میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر سجیلا جھنجھلا کر بولی۔ کچھ پوچھوں گی تو ہی بتاؤ گی نا؟ وہ الماری میں کپڑے رکھ کر دروازہ بند کرتے بولی۔ یار، تم لوگ اپنے بھائی کی شادی کب کر رہے ہو؟ ویسے کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے یا نہیں؟ فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ کم از کم 5 سال تک تو ایسا کوئی چانس نہیں۔ اس کا بس چلے تو کل ہی شادی کر لے، مگر پاپا کہتے ہیں جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا ایسا کوئی بھی خیال دل میں نہ لائے۔ وہ سجیلا کو اطلاع فراہم کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ڈفر؟ میں تم سے سامن کے بارے میں پوچھ رہی ہوں اور تم پتہ نہیں کیا بک رہی ہو۔ وہ اتنا کامیاب ایکٹر ہے اور میرے پاپا تو کہتے ہیں کہ سامن جتنا زبردست اداکار ہے اس سے زیادہ اچھا بزنس مین ہے۔ سجیلا اس کی عقل پر ماتم کرنے کے ساتھ سامن کی شان میں قصیدے پڑھنے لگی۔ اوہ سوری، اصل میں سامن کو تو امی اور پاپا کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے۔ وہ جس لڑکی کا نام لے گا امی اسے فوراً بہو بنا کر لے آئیں گی اور جب اس کا دل چاہے گا وہ شادی کر لے گا، اور آج تک اس نے ہر معاملے میں اپنے من کی مانی ہے، تو ظاہر ہے شادی بھی اپنی پسندیدہ لڑکی سے کرے گا۔ اتنا سیدھا تو ہے نہیں جو امی کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے۔ وہ بات کرتے کرتے سجیلا کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی سامن اور امان لون میں بیٹھے تھے۔ 6 سال کے عرصے کے باوجود دونوں میں گاڑھی جمتی تھی۔ ویسے والدین کی مرضی پر لڑکے نہیں لڑکیاں سر جھکاتی ہیں۔ خیر ایک بات تو ہے، جو بھی لڑکی تمہارے گھر میں سامن کے حوالے سے آئے گی وہ بے حد خوش نصیب ہوگی۔ تمہارا بھائی خود تو ہے ہی لاکھوں کروڑوں میں ایک، تم سب بھی بے حد اچھے ہو، اور جو زیادہ لاڈلا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کی بیوی کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ سجیلا نے اس کی توثیق کرنے کے ساتھ رشک سے کہا۔ بائی دا وے، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ کہیں تمہارا بھی تو باقی لڑکیوں کی طرح دماغ خراب نہیں ہو گیا، یا پھر تمہیں بھی شوبز کی چکا چوندھ متاثر کرنے لگی ہے؟ اس نے سجیلا کی تائید کرنے کے بجائے اس کے تبصرے پر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ارے ایک تو میں تمہارے بھائی کی تعریف کر رہی ہوں، اوپر سے تم ہو کہ بلا وجہ برا مان رہی ہو۔ لڑکیاں تو اپنے بھائیوں کی تعریف پر اتنا خوش ہوتی ہیں، اور ایک تم ہو۔ سجیلا نے لگی لپٹی رکھے بغیر اسے سنا دی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ موصوف زبردستی کے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں اگر نرجس خالہ نے امی اور پاپا کو اپنا بیٹا دے بھی دیا تھا تو میری اور امان کی پیدائش کے بعد اسے واپس کیوں نہیں لے لیا؟ حالانکہ پھر کیا جواز رہ گیا تھا اسے یہاں رہنے کا؟ وہ ہمیشہ کی طرح تلخ ہوئی۔ بری بات ہے آمنہ، ایک تو تمہاری خالہ نے اپنا بیٹا تمہاری امی کی خالی گود میں ڈالا، اور تم ہو کہ ان کے احسان مند ہونے کے بجائے کہہ رہی ہو کہ انہیں سامن کو واپس لے لینا چاہیے تھا۔ سجیلا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ہاں تو اور کیا، ان کے تو پہلے ہی 7 بیٹے تھے، پھر یہ 8واں اگر انہوں نے دے بھی دیا تو انہوں نے کون سا احسان کیا، کون سا کمی ہو گئی؟ اس کے بے لاگ تبصرے پر سجیلا اسے تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ سجیلا کو بہت افسوس ہوتا تھا اس کی باتوں پر۔ سامن کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آمنہ اسے اس قدر ناپسند کرتی ہے، مگر اسے سمجھانا بے سود تھا۔ پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر سجیلا چلی گئی تھی۔ آسیہ اور فاروق کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ان کی محرومی دیکھ کر آسیہ کی بڑی بہن نرجس نے اپنے شوہر تجمل احمد کی رضامندی سے اپنا بیٹا اپنی بہن کی خالی گود میں ڈال دیا۔ نرجس کو اللہ نے پہلے ہی 7 بیٹوں سے نوازا تھا، اور سامن ان کا 8واں اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ نرجس اور تجمل احمد دبئی میں رہائش پذیر تھے۔ سامن کی پیدائش پر نرجس کو دیکھنے کی غرض سے ہی آسیہ اور فاروق دبئی گئے، کیونکہ نرجس کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر وہاں جا کر انہیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ نرجس نے ان کے مانگے بغیر ہی سامن ان کی گود میں ڈال دیا۔ وہ 2 دن کا تھا۔ آسیہ اور فاروق کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پاکستان واپسی پر انہوں نے ڈھیر ساری خوشیاں منائیں۔ پھر سامن کا ان کی زندگیوں میں آنا مبارک ثابت ہوا، اور 5 سال بعد آمنہ اور اس کے 1 سال بعد امان ان کی گود میں آ گئے۔ اپنی اولاد ہونے کے بعد بھی انہوں نے نہ ہی سامن کو واپس کرنے کے بارے میں سوچا، اور نہ ہی نرجس اور تجمل احمد نے ایسا کوئی تقاضا کیا۔ حتیٰ کہ سامن کی اہمیت میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ سامن سمیت کسی سے بھی یہ بات نہیں چھپائی گئی۔ اس کے باوجود سامن آسیہ اور فاروق کو ہی ممی پاپا کہتا، جبکہ نرجس اور تجمل احمد کو خالہ خالو کہتا۔
اگر آسیہ اور فاروق اس سے اتنی محبت کرتے تھے تو وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتا۔ ان کا بے حد فرما بردار بیٹا تھا وہ۔ آمنہ اور امان سے زیادہ انہیں اس پر مان تھا، فخر تھا، مگر آمنہ ہوش سنبھالنے کے ساتھ ساتھ سامن کی اس قدر اہمیت سے خائف رہنے لگی۔ امی پاپا ہر معاملے میں سامن کی مرضی اور رائے کو اہمیت دیتے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے، جبکہ اس نے کبھی سامن کو کوئی اہمیت نہ دی تھی اور نہ ہی وہ جگہ جس کا وہ حقدار تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف سامن کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے قریب نہ آ سکی۔ البتہ امان کے لیے وہ بڑا بھائی ضرور تھا۔ امان سامن کے قریب تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر امان سے بھی جھنجھلا کر جھگڑا کر لیتی۔ اس کا خیال تھا کہ سامن نے اس کی حق تلفی کی ہے۔ وہ ماں باپ جن کی محبت پر اس کا اور امان کا حق تھا، وہ زبردستی اس کا حصے دار بن گیا۔ اس کا بس چلتا تو وہ منٹوں میں سامن کو دبئی روانہ کر دیتی، اس کے والدین کے پاس، اس کے اپنے گھر، اور پھر وہ ہوتی اور اس کے والدین۔ ان کی محبت، توجہ صرف اور صرف اس کے لیے ہوتی۔ اس کی سوچ یہیں تک محدود تھی۔ وہ بڑی ہو گئی تھی مگر اس کی سوچ اب تک بچگانہ تھی۔ سامن، اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ابھی گھر آیا تھا اور فریش ہو کر اس کا دیر تک سونے کا ارادہ تھا، مگر آسیہ بیگم کے کہنے پر اسے رکنا پڑا۔ میری پیاری امی کے لیے میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، آپ بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ بلکہ آج کل تو آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کی گود میں سر رکھ کر باتیں نہیں کی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر لاڈ سے بولا اور کچن سے آمنہ بآسانی یہ منظر دیکھ سکتی تھی۔ ایسے مناظر اس کے لیے ہمیشہ ہی ناقابل برداشت ہوتے۔ اچھا، ماں سے شکوہ کر رہا ہے، خود جو ہر وقت بزنس اور شوبز میں پھنسا رہتا ہے۔ امی نے واری ہوتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ امی، روٹیاں بنا لی ہیں میں نے، کھانا آئلہ لگا لے گی، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے جا رہی ہوں۔ وہ کچن کے دروازے پر نمودار ہوئی، چہرے کے بگڑے زاویے معمول کی بات تھی۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ انہوں نے اسے گھر کا۔ چھوڑے امی آپ، آمنہ تم جاؤ، اور امی آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی امی کا دھیان بھی ہمیشہ کی طرح اس کی طرف سے ہٹایا۔ ہر وقت اپنے ناز نخرے اٹھواتا رہتا ہے، میری فیور کر کے بلا وجہ مجھ پر احسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جلے دل کے ساتھ سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، یہ مت کیا کرو اس کی اتنی فیور، شادی ہو کر اسے دوسرے گھر جانا ہے، کیسے گزارا ہوگا اس کا؟ امی ہمیشہ کی طرح فکر مند تھی۔ امی کیوں بلا وجہ اپنا بلڈ پریشر بڑھاتی ہیں آپ؟ اچھی خاصی شوگر ہے وہ، اور آپ ابھی سے اسے سسرال کی فکر میں ہلکان کیے رکھتی ہیں۔ اس نے آسیہ بیگم کو مطمئن کرنا چاہا۔ میں اس کی شادی کا سوچ رہی ہوں اور تم کہہ رہے ہو ابھی اس کی فکر نہ کروں۔ خیر، مجھے تم سے اسی کے متعلق بات کرنی تھی۔ اصل میں اب آمنہ کو رخصت کرنا چاہتی ہوں اور ساتھ ہی تمہاری بھی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنی خواہش بیان کی۔ امی، آمنہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے فوراً دامن بچایا۔ مگر میری جان، مسئلہ کیا ہے؟ اس میں ایک ساتھ دو لڑکیاں گھر سے رخصت ہوں گی تو گھر ایک دم خالی ہو جائے گا، کچھ تو رونق ہونی چاہیے نا گھر میں۔ وہ پیار سے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی۔ امی، ابھی تو میرا کریئر سٹارٹ ہے، شادی کے بارے میں ابھی میں نے نہیں سوچا، اور ابھی تو کوئی لڑکی بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ فی الحال صرف صبورہ کی شادی کی فکر کریں۔ میری شادی کا خیال اگلے چند سالوں تک دل میں لائیں بھی نہیں۔ بڑی ٹف روٹین ہے میری، فی الحال اس میں شادی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کسی بھی طرح ابھی شادی کے لیے تیار نہ تھا، مگر وہ اسے قائل کرنا چاہتی تھیں۔ امی سمجھے نا میری مجبوری، ابھی کہاں ٹائم ہے میرے پاس ان بکھیڑوں میں پڑنے کا۔ وہ ان کے اصرار پر بے بسی سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہاں، آمنہ کا ایک پروپوزل آیا ہے، لڑکا وکیل ہے۔ وہ دوبارہ آمنہ پر آ گئی۔ ویسے امی، آپ کچھ جلدی نہیں کر رہی؟ ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے۔ وہ اس کے ناراض سے چہرے کو یاد کر کے بولا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پورے 21 سال کی ہو گئی ہے وہ، مجھے تو ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ وہ روایتی ماؤں والی فکر مندی سے بولی۔ اچھا، تم ذرا سجاد سے مل لو، اچھی سلجھی ہوئی فیملی ہے سجاد سے، ہماری ایک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تم مل لو تو پھر بات فائنل کریں۔ آپ بے فکر رہیں، میں جلد ہی مل لوں گا اس سے، اس نے امی کو اطمینان دلایا۔ سجاد سے مل کر سامن مطمئن ہو گیا اور اس نے آسیہ بیگم اور فاروق صاحب کو بھی اطمینان دلایا کہ یہ ہر لحاظ سے بہترین پروپوزل ہے
ओके की रिपोर्ट मिलते ही आसिया बेगम भी फॉर्म में आ गई। इनका इरादा था कि वो सबूरा के साथ ही इसे भी रुखसत कर देंगी। सबूरा इससे बड़ी थी और इसका रिश्ता नरजिस खाला के चौथे नंबर वाले बेटे दानिश से तय था और अगले महीने इनकी शादी मुतवक्को थी। घर में सभी को सज्जाद का रिश्ता मौजू लगा। शाम इनका इरादा था कि वो सज्जाद के घर फ़ोन करके हाँ में अपना अंदिया दे दें, मगर इससे पहले नरजिस खाला का फ़ोन आ गया। बड़े अफसोस की बात है आसिया, तुमने आमना के लिए लड़का ओके भी कर दिया और मुझसे राय तक लेना गवारा नहीं किया। इनके सरसरी तौर पर बताने पर नरजिस खाला ने छूटते ही खफगी का इजहार किया। आपा, अभी हाँ नहीं की और जाहिर है आपसे पूछ कर ही बात आगे बढ़ाती। असल में आमना के पापा और ताया ताई को कोई एतराज़ नहीं है, तो मुझे लगा कि बाकी सब हाँ, जब ही तुमने सोचा कि बाकी सब से पूछने की और राय लेने की क्या ज़रूरत है। पहली बार नरजिस खाला बुरी तरह नाराज़ हुई। आसिया बेगम कुछ देर के लिए खामोश रह गई। आमना के सिलसिले में तुमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया है आसिया, लेकिन खैर, अगर तुम्हें गलत ना लगे और तुम बुरा ना मानो तो आमना के लिए मेरे पास भी एक प्रपोज़ल है। वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोली। आपके पास? आसिया ने ठिठक कर कहा। हाँ, मगर आसिया, गलत मत समझना, सामिन तुम्हारा बेटा ही है, मगर मैं चाहती थी कि तुम आमना और सामिन के बारे में सोचो। वो हैरान रह गई। इनके वहमो गुमान में बिना था कि वो ऐसी बात कह सकती हैं। मगर आपा, ये कैसे मुमकिन है? वो शिश्तर थीं। क्यों मुमकिन नहीं? बच्चे जानते हैं कि वो बहन भाई नहीं हैं। बेशक सामिन तुम्हारा बेटा है, मगर आमना सामिन के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है और इस तरह तुम्हारी इकलौती बेटी भी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। वो तो पहले से ही सब कुछ सोचे बैठी थी। मगर आपा, सामिन और आमना, वो ये सोचने पर भी राज़ी ना हो सकती थी। क्यों? सामिन में कोई कमी है क्या? नहीं आपा, सामिन में कोई कमी नहीं, लेकिन आमना। इनकी बात पर नरजिस खाला को शदीद किस्म का गुस्सा आया। तो फिर सुनो, आमना में भी कोई कमी नहीं, और जिस तरह तुम सोचती हो ना, इस तरह तो तुम्हें दुनिया की हर लड़की सामिन से कम ही लगेगी। तुम लोगों ने इसे हद से ज़्यादा अहमियत दी है। अगर फैसले का इख्तियार इस पर छोड़ा गया ना, तो वो यकीनन अपने साथ टीवी ड्रामों में काम करने वाली किसी लड़की को तुम्हारी बहू बना देगा। उन्होंने बिगड़ कर अच्छी खासी सुना दी। मगर आपा, मैंने तो सामिन के लिए आइला को सोच रखा था, आसिया ने साफ गोई से बताया। माना इनकी अपनी बेटी हुस्न और खूबसूरती में सामिन के बराबर नहीं, तो इससे किसी तौर कम भी नहीं थी, मगर घरदारी और एहसास ज़िम्मेदारी से इनके ख्याल में आमना का वास्ता ना था। जबकि आइला जहाँ खूबसूरत थी, वहीं इसमें ये दोनों चीज़ें भी बदर्जा उत्तम मौजूद थीं, और यही इनकी सामिन से मोहब्बत का सबूत था कि वो इसके लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करना चाहती थी। इनकी मोहब्बत में ना पहले किसी किस्म की गर्ज थी और ना ही अब। तुमने और सामिन ने क्या सोच रखा है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, और अगर तुम्हें सामिन पर एतराज़ है तो फिर तुम शहरान के बारे में सोच सकती हो। शहरान भी मेरा बेटा है। तुम अच्छी तरह सोच लो, फ़ारूक से मशवरा कर लो, फिर बात करना, और जो प्रपोज़ल है इसे ख़त्म करो। उन्होंने दो टोक बात करके फ़ोन बंद कर दिया। सामिन और आमना, वो बड़ी उलझन में पड़ गई थी। इन्हें अपनी बेटी अपने लाडले के लिए गैर मौजू लग रही थी। और फिर सज्जाद की फैमिली से माजरत कर ली गई। इनके इनकार पर सब ही को हैरत थी। अगर नरजिस खाला का इरादा आमना को बहू बनाने का था, तो आसिया बेगम इन्हें इनकार करने का सोच भी ना सकती थी। उन्होंने अपना लखते जिगर इन्हें सौंपा था। अगर वो आमना को मांग रही थीं तो क्या हुआ, इन्हें तो यूं भी इसे रुखसत करना ही था। वो अपनी बहन को नाराज़ नहीं कर सकती थी। इन्हें शहरान जामना के लिए मौजू लगा और वो अपने फैसले पर मुतमईन हो गई। शादी में सिर्फ एक माह रह गया था। नरजिस खाला अपनी आधी फैमिली के साथ कराची आ चुकी थी। बाकी आधी फैमिली कुछ दिनों बाद आने वाली थी, जिनमें तजम्मुल अंकल और नरजिस खाला के बड़े बेटे अहमद की फैमिली के साथ साथ शहरान और फरजान भी शामिल थे। नरजिस खाला का इरादा सबूरा आपी को रुखसत करवा कर ही जाने का था। कराची में इनका ससुराल था, अब भी वो वहीं ठहरी थी, सो रिहाइश का तो नरजिस खाला का कोई मसला ना था। वो आती तो ज़्यादातर ससुराल में ही इनका क़याम होता। दोनों तरफ शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर पर थीं। सारा दिन ढेर सारे काम करने के बाद भी इसे रात को नींद खूब तंग करके आती, और फिर वो ख्वाब जो मिन्नतों से बुलाई गई नींद को लम्हों में रफू चक्कर कर देते। आज भी बामुश्किल 3 बजे इसकी आंख लगी थी और पौने 4 बजे दोबारा इस ख्वाब की मेहरबानी से इसे जागना पड़ा। इसका रिजल्ट कब का आ चुका था। सजीला ने तो जॉब भी शुरू कर दी और वो पता नहीं किन चक्रों में फंसी हुई थी।
امی کے سامنے ایک ہی بار جاب کرنے کی خواہش زبان پر لائی تھی تو وہ کچھ سننے کو ملا کہ یہ خیال ہی دل سے نکال دیا۔ چند روز قبل اس کا سکون امی اور تائی امی کی باتوں نے مزید غارت کر دیا۔ وہ تو حیران رہ گئی کہ امی نے اس کے لیے شہران کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اس سے اتنا بیزار تھی کہ اسے اتنی دور بھیجنا چاہتی تھی، اپنی اکلوتی بیٹی کو۔ چلو لاڈلی نہ سہی، مگر اکلوتی تو تھی نا۔ اور امی کے سامنے وہ کسی قسم کی صدائے احتجاج بلند کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ خود کو اس رشتے کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ صبورہ آپی کی شادی کی تیاریوں میں اس کی دلچسپی صفر رہ گئی۔ صبورہ آپی کا شرارہ سل کرا گیا تھا، مگر قمیض خاصی ڈھیلی تھی، حالانکہ خالہ نے شہر کے بڑے بوتیک سے آرڈر پر بنوایا۔ خالہ غصے میں آ گئی۔ منہ مانگے پیسے لیتے ہیں یہ لوگ اور پھر بھی کام خراب کرتے ہیں۔ تم قمیض بھجواؤ مجھے، اس سے ہی ٹھیک کرواؤں گی۔ اتنی لوز قمیض رکھی ہے۔ کوئی بات نہیں خالہ، تائی امی کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے ٹیلر سے ٹھیک کروا لیں گے۔ آمنہ خالہ کو بتا کر ہی پچھتائی۔ اب امی سے ڈانٹ پڑنے کا پورا امکان تھا۔ امی اور تائی امی دونوں نے ہی منع کیا تھا کہ خالہ کو یہ بات نہیں بتائی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکی کے سسرال سے آئی چیزوں میں نسخ نہیں نکالنا چاہیے، مگر وہ خالہ کے پوچھنے پر اپنی بے ساختگی میں بتا چکی تھی، اور پھر وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے اس وقت تو خالہ کو ٹال دیا، مگر جب خالہ نے دوبارہ فون کیا تو باتوں باتوں میں اس بات کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر حسب معمول امی سے اچھی خاصی عزت افزائی بھی ہوئی، جس کے بغیر اس کا آج تک کا کوئی دن نہیں گزرا تھا۔ کیا ہوا امی، خیریت؟ سامن کی آمد بھی ہمیشہ کی طرح لازم تھی۔ ایسے موقعوں پر پتہ نہیں وہ کیسے موجود ہوتا تھا۔ اسے سامن کی موجودگی سے شدید ہدت کا احساس ہوتا۔ وہ امی کی ڈانٹ سے زیادہ سامن کی ہمدردی سے خائف ہوتی۔ ارے میں اس لڑکی سے تنگ آ گئی ہوں، امی نے اسے بری طرح گھور کر کہا۔ تم جاؤ، سامن نے اس کی جان بخشی کروائی۔ امی غصے میں ہوتی تو اس میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اپنے بارے میں کوئی وضاحت یا صفائی ہی دے دے، یا پھر ایسے موقع پر ان کے سامنے سے ہٹ جائے، اور اس کی خاموشی سے ان کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ گئی، جہاں آئلہ نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ تم رہنے دو، میں کر لوں گی۔ آئلہ کا انداز اسے مزید شرمندہ کر گیا۔ نہیں، میں کر لوں گی اپنا کام۔ وہ کہہ نہیں سکی تھی کہ تم سے اپنا کام کروا کر مجھے مزید اپنی شامت نہیں بلوانی۔ امی نے کچن کا کچھ سامان منگوانا تھا، جس کے لیے انہوں نے اسے سامن کے ساتھ بازار بھیج دیا۔ اسے سامن کے ساتھ کہیں بھی آنا جانا ہمیشہ گراں گزرتا تھا، خاص طور سے بازار وغیرہ۔ لوگ اور خصوصاً لڑکیاں سامن کو پہچان کر گھیر لیتی، آٹوگراف، طرح طرح کے سوالات، اور پھر جو بھی اس کے ساتھ ہوتا اسے زبردست قسم کی نظر اندازی برداشت کرنا پڑتی، اور یہ کام آمنہ سے نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اگر آسیہ بیگم کہتی تو اسے سامن کے ساتھ جانا ہی پڑتا تھا کہ امی کے حکم سے سرتابی کا وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ابھی وہ کار سے اترے ہی تھے کہ 3-4 لڑکیاں سامن کو دیکھ کر خوشی سے چیخنے لگیں، اور وہ وہیں گاڑی کے پاس کھڑی رہ گئی۔ وہ لڑکیاں سامن کو گھیرے اس کی تعریفیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی تھیں۔ آٹوگراف لیتے ہوئے ایک لڑکی نے سامن سے اس کا پرسنل نمبر بھی مانگا۔ اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس کی بیزاری اس وقت عروج پر تھی۔ اوکے گرلز، اب اجازت ہے۔ ان سب کو آٹوگراف دے کر وہ بولا۔ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پی سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکی چہک کر بولی۔ سوری، فی الحال تو ہمیں کچھ شاپنگ کرنی ہے، سامن نے پلٹ کر آمنہ کی جانب دیکھتے کہا۔ واؤ، بہت خوبصورت ہیں، یہ کون ہیں؟ سامن کے دیکھنے پر وہ لڑکیاں بھی اس کی جانب متوجہ ہوئیں، اور ان پٹاخہ سی لڑکیوں کی بات پر وہ نروس ہو گئی۔ شی از مائی کزن، سامن نے رسان سے جواب دیا۔ وہ اپنے پرستاروں کے ساتھ خاصا بامروت تھا۔ شہرت کا نشہ ابھی اس کے دماغ پر نہیں چڑھا تھا، شاید، یا پھر یہ اس کا سٹائل تھا۔ آمنہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آئلہ صبورہ آپی کی بارات میں پہننے کے لیے اپنا سوٹ خود تیار کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر ساری توجہ اپنی قمیض پر تھی۔ وہ انتہائی نفاست سے کڑھائی کر رہی تھی۔ تایا ابو اور بابا بزنس کا کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ تائی امی اور امی اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ صبورہ آپی آج کل کام سے آزاد تھی، سو اطمینان سے بیٹھی اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے چلگوزے چھیل کر کھانے کا شغل فرما رہی تھیں۔
सामिन और अमान स्पोर्ट्स चैनल लगा कर बैठे थे और वो एक फैशन मैगजीन की वर्क गर्दानी कर रही थी, जिसमें सामिन के बेहद नज़दीक खड़ी एक इंतहाई बेबाक सी लड़की ने इसका हलक तक कड़वा कर दिया था। किस कदर वाहियात है। इसने मैगजीन बंद करके पटका था और तभी सामिन की नज़र आइला पर पड़ी। इसके हाथ में बड़ी नफासत थी और सामिन इसे सराहे बगैर ना रह सका। माशाल्लाह, आइला तो सिलाई कढ़ाई में बेहद माहिर है। सबूरा की शादी के लिए अपने तमाम कपड़े इसने खुद तैयार किए हैं। आसिया बेगम ने सामिन की मालूमात में इजाफा किया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आमना, तुमने शॉपिंग कर ली अपनी? सामिन का ध्यान दफातन आमना की तरफ गया। वो घर के हर फर्द के मामलात में दिलचस्पी लेता था, मगर आमना को ये दिलचस्पी दखल अंदाजी लगती। इस लड़की को जब तक कहो नहीं खुद से ख्याल कहाँ आता है, और फिर सारे रेडीमेड कपड़े तो लेने होते हैं। इसने इतना कहा है सिलाई कढ़ाई सीख लो, मगर मजाल है जो कभी हाथ में सुई भी पकड़ी हो। इन्हें फिर डांटने का बहाना मिल गया था। कभी कभी इसे लगता था कि अम्मी ने सामिन को नहीं बल्कि इसको किसी से गोद लिया है। इसे सामिन पर शदीद गुस्सा आया था। अम्मी, आजकल अच्छे से अच्छे ड्रेस बुटीक से मिल जाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी मगजमारी की। सामिन ने हस्बे मामूल हमायत की। आग लगाकर पानी डालने की आदत। और फिर भी लड़कियों को सीना परोना तो आना ही चाहिए। छोड़े अम्मी, आजकल वो ज़माना नहीं रहा। वो लापरवाही से बोला, जबकि बाकी सब की खामोशी इन्हें अम्मी का हामी जाहिर कर रही थी। और सामिन तो था ही फसाद की जड़। आमना, तुम अपनी शॉपिंग कर लो, फिर मेहमान आ जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, और यूं भी जल्दी जल्दी में अच्छी शॉपिंग नहीं हो पाएगी। इसने आमना के झुके सर को देखकर कहा। मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग। इसने आज पहली बार सबके सामने सामिन को टका सा जवाब दिया था। आसिया बेगम इसके अंदाज पर हैरान रह गई। वो जवाब देकर पाँव पटकती हुई वहाँ से उठकर चली गई। देख लो इस लड़की की ज़ुबान और अंदाज, और करो इसकी फेवर। अम्मी को इस पर शदीद गुस्सा आया। अमान फ़ौरन आमना के पीछे उठकर चला गया। वो लाख इसे तंग करता था, मगर इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अम्मी की बेजा रोक टोक भी इसे पसंद न थी, मगर जब अम्मी इस मामले में पापा की और अमान की नहीं सुनती थी तो इसकी सुनवाई क्या होती। बस ये ही सोचकर वो खामोश रह जाता। अम्मी, अब इतना क्यों डांटती हैं इसे? अब रो रही होगी वो अंदर। सामिन को अफसोस हुआ था। आमना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने छोटे दिल की हो। चलो बस अब बंद करो ये रोना। अम्मी तुम्हारे भले के लिए ही कहती हैं सब। अमान इसे प्यार से समझा रहा था, मगर वो मुसलसल रो रही थी। अमान, तुम जाओ यहाँ से। आंसुओं के दरमियान इसने अपने कंधे के गिर्द पहला अमान का बाजू झटका। ऐसे कैसे चला जाऊँ? तुम्हें पता है मुझसे और सामिन भाई से तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। तुम एक ही तो हमारी बहन हो। अब भी सामिन भाई अम्मी से तुम्हारी फेवर कर रहे होंगे। इसने आमना के रुखसारों पर बहते आंसू साफ किए। सामिन, इसे तो खुशी होती है। वो जानबूझकर ऐसी बातें करता है ताकि मुझे अम्मी से डांट पड़े। वो आज हट पड़ी थी। क्या हो गया है आमना? सामिन भाई भला ऐसा क्यों करेंगे? इन्हें तो हमेशा तुम्हारी फिक्र रही है। अम्मी पापा से मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। अमान हैरान हो रहा था। वो क्यों रखेगा मेरा ख्याल? मेरे हिस्से की मोहब्बत और तवज्जो पर तो वो खुद कब्जा करके बैठा हुआ है। जहाँ मुझे होना चाहिए वहाँ वो है। अम्मी पापा को मैं कहाँ नज़र आऊँगी? इन्हें तो हर तरफ सामिन नज़र आता है, और थोड़ी बहुत मोहब्बत जो सामिन से बच जाती है वो अम्मी तुम पर लुटा देती हैं। मैं तो पिला बचा आ गई हूँ इस घर में बगैर मांगे। वो घुटनों पर सर रखे बोलती जा रही थी। आमना, क्या हो गया है तुम्हें? सामिन भाई हमारे भाई हैं। वो नहीं है, वो मेरा भाई। मेरे भाई सिर्फ तुम हो, समझे? नहीं मानती इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को मैं, मगर मेरी फ़िक्र है किसे? वो मुझे खुद से दूर भेजना चाहती हैं। मैं बोझ हूँ इन पर। और वो सामिन, भेजना तो इसे चाहिए, मगर सिर्फ सामिन है जिसकी वजह से अम्मी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। हमेशा तरसती हूँ मैं इनकी मोहब्बत के लिए। मैं हमेशा तरसी हूँ अम्मी की मोहब्बत के लिए, और शायद तरसती रहूँगी। वो बोलने पर आई तो फिर बोलती चली गई, और सामिन कब से दरवाजे पर खड़ा इसका एक एक लफ्ज़ सुन चुका था। अमान को मालूम था, मगर सामिन ने इशारे से मना कर दिया। वो कब से
इस उलझी हुई डोर का सिरा तलाश करना चाह रहा था। इसका रवैया खुद सामिन के लिए भी परेशानी का बाइस था और आज सामिन को इसकी खामोशी, बेजारी और नाराज़गी की वजह मालूम हो गई जो सामिन ने हमेशा इसके चेहरे पर अपने लिए देखी थी। सामिन खामोशी से पलट गया। अमान सामिन के पीछे बाहर आया था। इसे अब सामिन की फिक्र हो रही थी कि जाने वो क्या सोच रहा होगा। सामिन भाई, पता नहीं आमना को क्या हो गया है, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं इसकी तरफ से। क्या हो गया है ईमान? आमना कोई गैर नहीं है और तुम मेरी फिक्र ना करो, इसकी कोई बात बुरी नहीं लगी, बल्कि अच्छा हुआ जो आज इसने अपने दिल का गुबार निकाल दिया। वो आम अंदाज में बोल रहा था। मगर सामिन भाई, अगर इसने ऐसा कुछ अम्मी या किसी और के सामने कहा तो? हाँ, इसका सदेबाप करना पड़ेगा, मगर तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे पता है कि क्या करना है, सामिन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। ये बैठे बिठाए तुम्हें क्या सूझी है? पहले कभी तुमने इस तरह की बात नहीं की। सारा घर इसके फैसले पर हैरान और परेशान था। वो अपने दुदियाल में जाकर रहना चाहता था और इसके बाद इसका दुबई जाने का इरादा था। अम्मी, मैं आता रहूँगा, मैं इसी शहर में हूँ। फ़िलहाल वो आमना के लिए ये ही कर सकता था कि मंजर से हट जाता। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आसिया बेगम को बामुश्किल सामिन ने अपनी कस्में देकर रोने से रोका था, वरना उन्होंने अपना बुरा हाल कर लेना था। और फिर वो चला गया था। घर में होलनाक खामोशी छा गई। आमना हैरान थी, सिर्फ हैरान या फिर खुश, वो अपनी खुद कैफियत से अनजान थी। वो आज फिर इसके हमरा था। शायद वो ज़मीन पर थे या फिर ये कोई और सैयारा था। शायद चांद। ढेर सारी रोशनियाँ ज़मीन और आसमान से फूट रही थीं और वो इन रोशनियों पर इसके हमरा इसका हाथ थामे चल रही थी। मगर ये क्या? दफातन वो इससे हाथ छुड़वा कर कहीं चला गया और वो इस वीरान और अनजान जगह पर तन्हा खड़ी थी। इसे अपने हल्क में आंसुओं का गोला सा टकता महसूस हुआ। फिर हमेशा की तरह इसकी आँख खुल गई। फजर की अजान हो रही थी। सामिन को गए हुए 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों में अम्मी की कैफियत देखकर इसे खुद भी दुख होने लगा। एक बेनाम सी खलिश थी। रात को सरमत भाई अपनी फैमिली के हमरा आए तो कुछ रौनक हो गई। देर तक जागने की वजह से सब फजर की नमाज अदा करके दोबारा सो गए और वो हमेशा की तरह बेचैन हो गई। नमाज पढ़कर वो जूं ही लेटी थी, अब दोबारा नींद कहाँ आनी थी। चाय की तलब इसे किचन में खींच लाई। कितनी ही रातें और सुबह इसे याद थी जब वो इसी तरह किचन में होती और सामिन गैर मुतवक्का तौर पर चला आता, मगर अब वो गैर इरादी तौर पर सोचे जा रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि पूरा घर सो रहा होगा और तुम अकेली जाग रही होगी। अपने पीछे सामिन की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर पलटी। तुम यहाँ इस वक्त? वो इसे देखकर हैरत से बोली थी या खुशी से, सामिन की समझ में ना आया। मेरा घर है, जिस वक्त चाहे आ सकता हूँ, कोई पाबंदी है? वो इत्मीनान से इसके मुकाबिल खड़े होते हुए इसके तासुरात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। जहाँ तक मुझे इल्म है तुम 2 दिन पहले ये घर छोड़कर जा चुके थे। वो मुरव्वत को सिरे से लपेट कर ताक पर रख चुकी थी। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मैं गया ज़रूर था, मगर इस घर को यानी अपने घर को मेरा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। और वैसे भी घर छोड़कर लड़के नहीं लड़कियां जाती हैं। वैसे आमना, जितनी शिकायतें तुम्हें मुझसे हैं, मेरे घर छोड़कर जाने पर तुम तो यकीनन बहुत खुश होगी, इत्मीनान होगा तुम्हें क्या अम्मी पर से मेरा कब्ज़ा हट जाएगा। फिर तुम खूब अपने नाज नखरे उठवाओगी अम्मी से। इसकी आंखों से झलकती शरारत और चिढ़ाने वाला अंदाज तो इसे पहले ही जिद कर रहा था, मगर साथ ही वो बुरी तरह ठिठकी भी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बकवास से? वो सामिन की बगैर लगी लिपटी की गई बातों से हर लिहाज भूलकर तपते हुए बोली। वही मतलब है जो तुम इस रोज़ अमान से कह रही थी
کہ میں نے امی پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ خاصا جتا کر بولا، تو تمہیں امان نے بتایا ہے؟ جی نہیں، میں نے خود اپنے انتہائی نیک کانوں سے سنا ہے۔ وہ اپنی تعریف کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اوہ، جب ہی میں کہوں کہ اچانک اتنے عقل مند کیسے ہو گئے تم؟ ظاہر ہے اتنی عزت افزائی کے بعد تو تمہیں عقل آنی ہی تھی۔ یہ بات تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی تمہیں کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ وہ آج بد لحاظی کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑنے پر کمر بستہ تھی۔ پہلے تو صرف نگاہوں اور چہرے سے ہی ناپسندیدگی ظاہر ہوتی تھی، آج تو اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ تلخ ترین تھا۔ خیر، میرا گھر تو یہ ہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت تو تمہیں ہے کہ دراصل تمہیں یہ گھر چھوڑ کر کسی اور گھر جانا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو یہ فضول بحث، اتنی دیر سے آیا ہوا ہوں اور تم نے مجھے ناشتے تک کے لیے نہیں پوچھا۔ وہ اس کی ڈھٹائی پر حیران تھی۔ اتنا کچھ سن کر بھی وہ مسکرا رہا تھا، ماتھے پر کوئی شکن تک نہ آئی۔ 2 دن پہلے جب وہ گیا تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ یہاں کا رخ کبھی نہیں کرے گا، اور اب آمنہ کو لگ رہا تھا وہ جیسے اس سے کوئی بدلہ لینے آیا ہے۔ آمنہ اس کے تیور دیکھ کر اندر ہی اندر گھبرائی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں ناشتہ کیے بغیر ٹلنے والا نہیں، بلکہ اب تو سرمد بھائی سے مل کر ہی جاؤں گا۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، وہ بے خوفی سے بولی۔ ناشتہ تو میں کر کے ہی جاؤں گا، اب شرافت سے بناؤ ورنہ امی سے کہہ کر بنواؤں گا۔ اس کی کلائی تھام کر کوکنگ رینج کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے سامین نے جس انداز میں کہا، اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ اس نے کبھی آمنہ سے سخت انداز میں بات نہیں کی تھی اور اب اس کا لہجہ اور انداز دونوں آمنہ کے لیے نئے تھے۔ تو پھر کہہ دو امی سے، پہلے بھی تمہاری وجہ سے بہت کچھ سنا ہے، اب بھی سن لوں گی۔ اس کی سرکشی آج اس کے ہر انداز و الفاظ سے عیاں تھی۔ سامین خاموش سا یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، یہ تمہارے ڈرامے کا کوئی سین نہیں ہے۔ سامین کی خاموشی پر وہ جھنجھلا کر بولی۔ سامین کی نظریں اسے بری طرح مضطرب کر گئی۔ اس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ فوراً کچن سے نکل گئی۔ اس روز سامین رات تک وہیں رہا تھا اور آمنہ اس کے جانے والے ڈرامے کو سوچ کر کھولتی رہی۔ اسے واپس آنا ہی تھا تو یہ فضول ڈرامہ کیوں کیا؟ صرف یہ جتانے کے لیے کہ وہ کتنا اہم ہے، امی اس سے کتنی محبت کرتی ہیں اور اس گھر میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ سب تو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ امی اس کے نخرے اس طرح اٹھا رہی تھیں جیسے وہ سالوں بعد آیا ہو۔ ڈھیر ساری مصروفیت کے باوجود اس کا دھیان سامین کی طرف سے نہیں ہٹا تھا۔ وہ رات گیا تھا اور امی اس کے جانے پر یوں آبدیدہ ہو رہی تھی جیسے وہ 7 سمندر پار جا رہا ہو، حالانکہ اسے صرف شوٹنگ پر جانا تھا۔ اور پھر سامین نے جیسے اسے تنگ کرنے کی ٹھان لی، وہ اسے زج کرنے کا کوئی موقع خالی نہ جانے دیتا۔ سب کی موجودگی میں اگر وہ کچھ کہتا تو سوائے برداشت کے اس کے پاس کچھ نہ بچتا۔ نرجس خالہ کی باقی فیملی بھی آ چکی تھی۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے اور وہ دن بھی آ پہنچا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا، یعنی صبورہ آپی اور دانش بھائی کا نکاح۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور اس افراتفری میں بہت سی حیرتیں بھی آمنہ کی منتظر تھیں۔ حیرت کا پہلا شدید جھٹکا اسے تب لگا جب شام کو نرجس خالہ نے آئلہ کے ہاتھ میں شہران کے نام کی انگوٹھی ڈالی۔ بھائی، ایسی پیاری اور سلیقہ شعور لڑکی کسی اور کے گھر کیوں جائے؟ مجھے یہ گوارا نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے بیٹے بھی دیے ہیں اور میرے بیٹے ہیں بھی بہت فرما بردار۔ نرجس خالہ نے شرارت سے مسکرا کر امی کی طرف دیکھا۔ فرما بردار تو میرا بیٹا بھی ہے اور میں نے کبھی اپنے بیٹے کی کوئی خواہش رد نہیں کی۔ میں تو بس اس کی زندگی خوشیوں سے بھرنا چاہتی ہوں، ہمیشہ اسے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی نے پیار سے اپنے لاڈلے کو دیکھا جو اس وقت بھی امان کے ساتھ مل کر شہران کا ریکارڈ لگا رہا تھا، اور شہران کب اکیلا تھا؟ اس کی پشت پر ان کے بھائی تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے، مگر پھر بھی سامین اور امان سے جیتنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس تمام ہنگامے میں ایک وہی حیران اور پریشان تھی۔
اس سے خود سنا تھا۔ امی اور تائی امی اس کے اور شہران کے متعلق بات کر رہی تھیں، اور آج صبح بھی امی اس کا نام لے کر کسی رسم کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ پھر آج کی تقریب میں پہننے کے لیے امی نے اسے جو سوٹ دیا وہ بھی خاصا کامدار تھا۔ آتشی گلابی لمبی قمیض اور پاجامے پر بھاری دوپٹہ اور ہم رنگ جویلری کے ساتھ ہلکا پھلکا میک اپ ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں کا کمال تھا۔ وہ ہمیشہ سے خاصی مختلف لگ رہی تھی، مگر تعجب یہ تھا کہ اتنی تیاری رائگاں گئی تھی اور خالہ نے اس کے بجائے آئلہ کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ آئلہ کی منگنی کی رسم کے بعد وہ امی کی ہدایت پر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ سامعین کے جملوں سے محفوظ تھی، ورنہ اس کی اتنی تیاری پر سامعین کے جملوں نے اس کا اچھا خاصا خون جلایا تھا۔ اسے کل کا واقعہ اب بھی اچھی طرح یاد تھا۔ امی کی ہدایت پر وہ صبورہ آپی اور آئلہ کے ہمراہ پارلر گئی تھی، جہاں مختلف ٹریٹمنٹ کے بعد ان تینوں کے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی۔ واپسی پر انہیں امان کے بجائے سامعین لینے گیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو اپنی جگہ پر رک گئی، اور یہی رکنا اس کے لیے مشکل کھڑی کر گیا۔ صبورہ آپی اور آئلہ دونوں آرام سے کار کی پچھلی نشستوں پر براجمان ہو چکی تھیں، جبکہ اس کے لیے سامعین نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ میں بھی پیچھے بیٹھ جاؤں گی۔ کیوں؟ پہلی بار میرے ساتھ سفر کر رہی ہو؟ سامعین کی بات نے اسے جزبز کر دیا، مگر پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اب بیٹھ جاؤ، میں تمہارا شوفر نہیں ہوں جو دروازہ کھول کر میڈم کے بیٹھنے کا انتظار کرتا رہوں۔ اسے اپنی جگہ کھڑے دیکھ کر سامعین سنجیدگی سے بولا، یہ ہی سمجھ لو، مگر میں تمہارے ساتھ آگے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ بھی ہٹ درمی سے بولی، ایکسکیوز می، میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں جو الٹا سیدھا سوچوں اور سمجھوں، نہ ہی میرے پاس فالتو ٹائم ہے۔ سامعین نے کہنے کے ساتھ اس کا مہندی والا ہاتھ پکڑ کر اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ اس کے ہاتھ پر لگی مہندی کے خوبصورت نقش و نگار ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے پھیل گئے۔ مہندی ابھی گیلی تھی۔ سامعین گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ پہلے ٹشو نکال کر اپنا ہاتھ صاف کیا، پھر منرل واٹر کی بوتل سے ہاتھ دھویا۔ اس ساری کارروائی کے دوران وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کر کے بیٹھی رہی، اور جو ہی سامعین نے گاڑی سٹارٹ کی، اس نے ٹشو پیپر باکس سے ٹشو نکال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے مہندی پوچھ ڈالی۔ پہلے سامعین کی حرکت، پھر آمنہ کا رد عمل۔ صبورہ آپی اور آئلہ دونوں بیچاری حیرت سے کچھ بول ہی نہ پائی تھیں۔ گھر آ کر امی سے حسبِ سابق سخت سننے کو ملی۔ پھر سب کے کہنے کے باوجود اس نے دوبارہ مہندی نہیں لگوائی تھی۔ ویسے اس مہندی نے اتنی دیر میں ہی اس کے ہاتھوں پر گہرا رنگ چھوڑ دیا تھا۔ نقش و نگار تو گٹ مٹ ہو گئے تھے، مگر اس کے دونوں ہاتھ گہرے سرخ ہو گئے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ کر اسے سامعین پر مسلسل غصہ آ رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اس کے سامنے نہ آئے، ورنہ دونوں کا معرکہ یقینی تھا۔ آمنہ بیٹا، قاضی اور گواہان آ رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان میں موجود مہمانوں کی چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ صرف قریبی عزیزوں کو ہی نکاح میں مدعو کیا گیا، مگر گھر پھر بھی کافی پر رونق تھا۔ تب ہی تائی امی نے آ کر اسے ہدایت کی۔ امی بھی ساتھ ہی تھی، اس لیے انہوں نے جو کہا وہ ان کے سر سے گزر گیا۔ اس کی ناسمجھی سے دیکھنے پر تائی امی نے اسے خود تھام کر بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ ابھی وہ کچھ پوچھنا چاہ ہی رہی تھی کہ پاپا، تایا ابو، سرمد بھائی وغیرہ اندر آ گئے۔ اس کے اٹھے ہوئے سر پر تایا ابو نے ہاتھ رکھا۔ قاضی صاحب نے اس کی رضامندی مانگی۔ امی نے صرف ایک بار کہا، آمنہ بیٹا، ہاں بولو، اور اس نے کب امی کی حکم عدولی کی تھی جو اب کرتی۔ اس نے سر ہلا کر اقرار کرنے کے بعد نکاح نامے پر کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ رات کے کھانے پر نرجس خالہ کو اور ان کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ گھر میں خوب ہی رونق لگی۔ وہ کچن کے ضروری کام نپٹا کر تھوڑی دیر قبل ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ نرجس خالہ کی آمد کے ساتھ ہی امان اس کے بلاوے کا پیغام لیے چلا آیا، اور وہ صدا کی لاپرواہ اسی حلیے میں نرجس خالہ سے ملنے چلی آئی۔ امی کا اسے اس رف حلیے میں دیکھ کر پارا ہائی ہو گیا۔ آمنہ، کم از کم چینج تو کر آتی۔ امی نے اسے گھور کر احساس دلایا۔ وہ امی، میں کچن میں کام کر رہی تھی، وہ آہستہ سے منمنائی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اسے اپنے حلیے پر واقعی سخت شرمندگی ہوئی۔ کام تو آئلہ بھی کر رہی تھی، مگر دیکھو، لگ رہا ہے کہیں سے، کتنی سلیقہ مند لڑکی ہے، کچھ سیکھو اس سے۔
अम्मी ने इसे आड़े हाथों लिया। इसने देखा, वाकई आयला नक-सक से तैयार थी, जबकि वो सफ़ेद सूट में बगैर किसी श्रृंगार के खड़ी थी। हालांकि कल ही तो इसका निकाह हुआ था। बस कर दो आसिया, क्यों हर वक्त बच्ची को डांटती रहती हो? इधर आओ आमना, मेरे पास। खाला ने इसे बुलाकर प्यार किया। खबरदार, जो आप मेरी बेटी को कुछ कहा हो तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी, और अगर इस पर ज़्यादा सख्ती करोगी तो अपने साथ ले जाऊँगी मैं अपनी बेटी को। नरजिस खाला की इतनी मोहब्बत पर इसकी आंखें झिलमिला गई। वो हमेशा ही इससे इतनी मोहब्बत का इजहार करती, मगर आज इसे इनके लिए अपने दिल में खासा उदास महसूस हुआ। वो तो सामिन की वजह से इनसे भी नाला रहा करती थी। खाला, मेरी अम्मी ज़रा सख्त ज़रूर हैं, मगर इनका दिल बेहद नरम है, और आप अपनी बेटी को समझा दें कि अगर इसने मेरी अम्मी की हदायत पर अमल नहीं किया तो मेरी अम्मी इसकी अच्छी तरह क्लास लेंगी। सामिन ने दरमियान में टांग अड़ाई। अच्छा बेटा, बहुत अपनी माँ की साइड ले रहे हो, मगर अपनी माँ को भी समझा दो कि अगर इसने जालिम सास बनने की कोशिश की तो मैं वाकई अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। वाह नरजिस आपा, आप तो पहले ही हमारी 2 बेटियां लेकर जा रही हैं। इनका इशारा सबूरा और आयला की तरफ था। और अब आपकी आमना पर भी नज़र है। 2 लख्ते जिगर आपको दे रहे हैं, इसके बारे में तो सोचिएगा भी मत। इसे तो खुद से दूर करने के तसव्वुर से ही मेरी रूह कांप जाती है। इसकी नासमझी और सादगी को देख देख कर मेरा दिल होलता था कि जाने कौन होगा जो इससे इतनी मोहब्बत करेगा जितनी हम करते हैं। ये तो मेरी डांट से रो पड़ती है। ससुराल वाले तो जाने क्या कुछ सुना दें। इससे इतनी मोहब्बत के बावजूद मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था कि कहीं लोग ये ना कहें कि मैं खुद गर्ज हूँ, वरना कौन नहीं चाहता कि इसकी औलाद इसके सामने रहे। आपके हज़ार असरार के बाद भी मेरा दिल नहीं माना कि मैं इस तरह सोचूं। बस ये ही ख्याल था कि सामिन के दिल में ये एहसास पैदा ना हो जाए कि हमने इसे अपना बेटा नहीं समझा। मगर मगर क्या खाला, आपको भी ये जानकर यकीनन सदमा होगा कि सामिन ने भी कभी खुद को आपका बेटा नहीं समझा। तभी तो आमना से शादी की जिद की इसने। फरजान ने गौर अफशानी की थी। सामिन ने सिर्फ 1 साल बड़े भाई को बुरी तरह घूरा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने अम्मी पापा का बेटा हूँ। सामिन ने अपने बराबर सोफे पर विराजमान आसिया के कंधों के गिर्द अपना मजबूत बाजू फैलाया। हाँ, सामिन मेरा बहुत प्यारा बेटा है। इसके वजूद से ही इस घर में सारी खुशियाँ हैं। मेरे बेटे की मोहब्बत पर मुझे ज़रा बराबर भी शक नहीं हो सकता। उन्होंने मुस्कुराकर फ़ख्र से सामिन को देखा, और सामिन ने एक शरीर मुस्कुराहट के साथ फरजान को उतरा कर देखा। आमना हैरान थी। अम्मी की नम होती आंखें वो अब भी मुस्कुराकर प्यार भरे अंदाज में आमना को देख रही थीं, और आमना का बेचैन दिल पुरसुकून होकर धड़क रहा था। तेज़ बारिश में अचानक धूप निकल आई थी। कोसे कज़ा के रंग आसमान से ज़मीन तक फैल गए थे। इसने नम हथेलियों को फैलाकर जैसे इन रंगों को मुट्ठी में कैद करना चाहा, और जूं ही इसने इन रंगों को छूने की गर्ज से इनकी जानिब हाथ बढ़ाया, इसका हाथ इसके बिल्कुल करीब खड़े शख्स ने थाम लिया। लम्स के एक मानूस एहसास ने इसकी गुलाबी हथेलियां भगो दी। अपनी तेज़ धड़कनों के शोर से इसकी आंख खुल गई। उफ, ये ख्वाब, अब तो पीछा छोड़ दे मेरा। वो उठ बैठी। अभी कुछ देर पहले सोई थी वो। थकन से वैसे ही बुरा हाल था। इसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। अभी सिर्फ 2:30 बजे थे, यानी इसे सोए हुए बामुश्किल 1.25 घंटा ही गुजरा था, और आंख खुल गई। अब दोबारा सोने की कोशिश करना बेकार था। कैसे गुजरेगी वो पूरी रात? वो परेशान हो रही थी। सब कितने सुकून से सो रहे होंगे, वो भी जिसके ख्वाबों ने मेरा दिमाग ख़राब किया है, और एक मैं हूँ कि जाग रही हूँ। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर अपने लिए चाय बनाने की गर्ज से किचन का रुख किया। ठीक से नींद ना आने की वजह से अब सर में दर्द महसूस हो रहा था। किचन के दरवाजे पर ही इसे ठिठक कर रुकना पड़ा। वो किचन में मौजूद था, और इससे पहले कि वो वापसी के लिए मुड़ती, इसने पानी की बोतल फ्रिज में रखते हुए इसे देखा। वापिस क्यों जा रही हो? कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। इसकी बात पर वो ना सिर्फ रुक गई बल्कि हैरान भी हुई। गालिबन इसे इस पर किसी और का गुमान हुआ था। मैं आमना हूँ। शायद तुम किसी और का इंतज़ार कर रहे थे। वो आदत के मुताबिक बिगड़े तासुरात के साथ बोली। हाँ,
تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم مس یونیورس ہو؟ میری نظر اتنی بھی کمزور نہیں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح تم کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیوں آؤں گی تم سے ملنے؟ وہ کچن کے اندر آ کر دبی دبی آواز میں چیخی۔ یہ تو تمہیں ہی پتا ہوگا، مگر ہوتا تو یوں ہی آیا ہے۔ اب اگر تم اسے اتفاق کہو گی تو میں ہرگز یقین نہیں کروں گا، کیونکہ اتفاقات روزانہ نہیں ہوتے۔ ویسے اگر یہ اتفاق ہے بھی تو اس حسین اتفاق نے میرے دل کا چین، میرا سکون اور میری نیند سب کچھ چھین لیا۔ وہ پٹری سے اتر رہا تھا اور اس کی باتوں نے آمنہ کو بری طرح بوکھلا دیا۔ مائنڈ اٹ، میں نہیں، تم آتے ہو ہمیشہ کچن میں میرے بعد۔ مجھے کبھی تم سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں رہا، ہر وقت سر پر سوار رہنا تمہاری عادت ہے، میری نہیں۔ وہ اسے کھری کھری سنا کر جانے کے لیے مڑی، مگر سامن نے اس کے سامنے آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر جانے سے روک لیا۔ ایسے نہیں، پہلے میری حکایت دل سنو گی، پھر جانے دوں گا۔ سامن، پاگل ہو گئے ہو؟ سامن کی نگاہیں، اس کا انداز، منٹوں میں اس کی زبان کی تراری کھل کر گئے۔ یہ ہی سمجھ لو، وہ اس کی گھبرائی صورت سے لطف اندوز ہوتے بولا۔ سامن پلیز، اتنے مہمان گھر پر ہیں، اگر کوئی آ گیا اور تم… وہ بری طرح اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ کیا میں؟ پہلے تو تم کبھی اس طرح پزل نہیں ہوئی، وہ شرارت سے گویا ہوا۔ پہلے کی بات اور تھی۔ کیا تھی پہلے کی بات؟ اس کو مزہ آنے لگا تھا۔ پہلے تم اتنے فضول نہیں تھے، وہ بھی شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر بولی۔ ارے پہلے تو تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں تھیں، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں پہلے اتنا فضول نہیں تھا۔ وہ واقعتاً حیران ہوا۔ ہاں، تم جو میری امی پر قبضہ جما کر بیٹھے تھے، وہ دو بدو بولی۔ اب تو پہلے سے بھی زیادہ قبضہ ہو گیا میرا، اور اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ امی واقعی مجھے تم سے زیادہ چاہتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے اور امان سے محبت نہیں کرتی۔ تم دونوں بھی انہیں اتنے ہی عزیز ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ سب باتیں میری سمجھ میں آ چکی ہیں، غلط میں بھی نہیں تھی۔ تم واقعی امی پاپا کی محبت کا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہو۔ اب یہ ہی دیکھ لو، ہمارے خاندان میں شوبز میں جانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، مگر امی پاپا نے نہ صرف تمہیں اجازت دی بلکہ کھلی چھوٹ بھی دی ہوئی ہے۔ کبھی کسی معاملے پر کوئی باز پرس نہیں کی، کسی اسکینڈل پر کوئی سوال جواب نہیں کیے۔ اس نے صاف گوئی سے سامن کے سامنے اپنے ذہن میں کب سے موجود خیالات کا اظہار کیا، اس لیے کہ انہیں مجھ پر اور اپنی تربیت پر اعتماد ہے، اور اب ایسا ہی اعتماد تمہیں بھی مجھ پر کرنا پڑے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اعتماد کرنے کی؟ وہ فوراً ہی رخ موڑ کر چائے بنانے کے لیے کیبنٹ سے کیتلی نکالنے لگی۔ کیوں کہ تمہارے اعتماد کی مجھے ضرورت ہے، تمہارے اعتماد کی بھی اور تمہاری محبت کی بھی۔ اپنی پشت پر اس نے سامن کی نرم محبت سے پر آواز سنی، مگر وہ پلٹی نہیں۔ سامن نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آمنہ، اگر میں کہوں کہ میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا تو پلیز مجھے غلط مت سمجھنا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ میں تمہارے معاملے میں بے بس رہا ہوں۔ میں نے تمہیں صرف اپنی کزن سمجھا آمنہ۔ کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور محبت بھی ایک ایسا ہی جذبہ ہے۔ اور جب مجھے اس محبت کا ادراک ہوا تو یقین کرو کتنے ہی دن میں خود کو لعنت ملامت کرتا رہا، مگر جلد ہی مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو گیا۔ بہرحال تم میری کزن تھی اور بس، مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی خواہش کا اظہار امی کے سامنے کرتا، جنہیں ہمیشہ میں نے اپنے دل کی ہر بات بتائی۔ میں امی تو کیا، تمہارے سامنے بھی اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا آمنہ، صرف یہی سوچتا کہ پتہ نہیں سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور اگر تم اس روز غصے میں امان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار نہ کرتی اور میں نہ سن لیتا تو شاید آج یہ سب نہیں ہوتا، لیکن شکر ہے اس روز میں نے وہ سب سن لیا اور سکون کا سانس لیا۔ تمہارے خیالات میرے بارے میں چاہے جیسے بھی ہوں، مگر مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی کہ تم بھی مجھے صرف کزن ہی سمجھتی ہو۔ پھر میں نے امی سے بات کی اور یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ خالہ پہلے ہی امی سے اس سلسلے میں بات کر چکی تھیں، اور میری خواہش
تو امی یا بابا ویسے بھی پوری کرتے ہیں، اسی لیے میری یہ خواہش پوری کر کے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ وہ محبت جسے میں اپنے دل میں خود سے بھی چھپا کر رکھتا آیا وہ سب پر آشکار ہو گئی، مگر تم اب تک انجان بنی ہوئی ہو۔ اگر امی کو میری شادی ساری رسم و رواجوں کے ساتھ کرنے کا شوق نہ ہوتا تو یقین کرو یہ سب میں تمہیں شادی کے بعد ہی بتاتا، مگر اب مزید چاہ اور صبر نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک جذب سے اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور وہ سر جھکائے صرف سن رہی تھی۔ اس وقت اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ لیتی۔ آمنہ کچھ تو کہو۔ اس کی خاموشی پر وہ بے چین ہو کر بولا، کم از کم اتنا ہی کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے کی کوشش کرو گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف ذرا سا جھکتا ہوا بولا اور اس کے انداز پر آمنہ کی روح فنا ہو گئی۔ کرتی تو ہیں محبت تم سے ہزاروں لڑکیاں، اور وہ تمہاری صوبیا زوبیا اور جانے کون کون جو تمہارے ساتھ تمہارے ڈراموں میں کام کرتی ہیں۔ پھر نخوت سے بولی، آمنہ بری بات ہے یار، تم جانتی ہو میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اور اب تمہاری محبت میں اگر شوبز کو بھی چھوڑنا پڑا تو میں چھوڑ دوں گا۔ اوکے اب تو بولو، کرو گی نا مجھ سے محبت؟ وہ اسے محبت کرنے کے لیے قائل کر رہا تھا اور وہ اس کے پاگل پن پر اندر ہی اندر سر پیٹ کر رہ گئی۔ کوئی آ جائے گا پلیز، وہ نروس ہو کر بولی۔ تو آنے دو، میں ڈرتا ہوں کسی سے، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اوکے تم مجھے جانے دو، میرا تم سے وعدہ ہے ضرور محبت کروں گی تم سے، اب جانے دو پلیز۔ وہ زچ آ کر غصے سے بولی، کیا کرو گی جا کر؟ سوؤ گی اور یقیناً میرے ہی خواب دیکھو گی؟ تو خواب کے بجائے حقیقت میں دیکھ لو۔ اس نے یوں ہی کہا تھا مگر وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر چند قدم آگے بڑھ کر رک گئی، پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کیبنٹ کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سامن کیا تم نے بھی کبھی مجھے خواب میں دیکھا ہے؟ عجیب سوال تھا۔ ہاں بہت دفعہ، کبھی بند آنکھوں سے کبھی کھلی آنکھوں سے، صرف تمہارے ہی خواب دیکھے ہیں، وہ ترنگ میں بولا۔ سیگمنڈ فرائڈ کہتا ہے خواب ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں، خواب تسکین اور خواہشات یا تکمیل آرزو کے لیے بھیس بدلی ہوئی کوششیں ہیں۔ مگر سچ بتاؤں میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں صرف تمہیں ہی دیکھا، اور دیکھ لو میرے وہ سارے خواب تعبیر پا چکے ہیں۔ شاید وہ خواب میری سوچوں کا عکس ہوں یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ۔ ویسے تم نے دیکھا ہے کبھی مجھے اپنے خواب میں؟ وہ اپنی سے سوال کر رہا تھا۔ تمہارے خوابوں نے میرا جینا محال کیا ہوا ہے۔ وہ اسے اپنے دل کی خبر نہیں دینا چاہتی تھی، روانی میں بول کر پچھتانے لگی۔ سامن کی آنکھوں کی چمک میں حیرت اور خوشی کے رنگ نمایاں ہونے لگے۔ آمنہ تم؟ اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ سمجھ کر فاصلہ عبور کر کیس کے قریب آتا وہ مسکراتی ہوئی کچن سے بھاگ گئی۔ سامن نے ایک انوکھی بے پایا خوشی اپنے اندر پھیلتی محسوس کی، اور آمنہ اسے آج اپنے تمام خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ سامن کی محبت بھی اس کے لیے ایک ایسی حقیقت تھی جسے تسلیم کرتے ہوئے وہ ہمیشہ مختلف سوچوں اور خدشوں کا شکار ہو جاتی۔ اس محبت کو تو وہ خود سے چھپا کر اپنے دل میں رکھتی آئی تھی، مگر خود کو اس کے خواب دیکھنے سے نہ روک پائی۔ وہ ان خوابوں پر چاہ کر بھی پابندی نہ لگا پاتی۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ خواب اس کی سوچوں کا عکس تھے یا اللہ کی طرف سے اشارہ۔ جو بھی تھا، اتنا تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ سامن اور اس کا ساتھ اوپر آسمانوں پر طے تھا۔ وہ وضو کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ خواب کے اس حسین سفر میں وہ اب تنہا نہیں تھی، سامن بھی اس کے ہمراہ تھا، اور اب تا عمر دونوں کو ساتھ ہی رہنا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔